اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین السلام علیکم۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 39 یعنی 39 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی طلب العفو والرحمہ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحمت طلب کرتے تھے۔ ضرور دعا کا ٹائٹل ایسا ہے کہ امام اللہ سے معافی اور رحمت طلب کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، مگر دعا کیا ہے؟ ایک مفاہیم اور معنی کا سمندر ہے۔ دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی بات بطور تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اماموں نے، خاص طور سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اتنے طریقے سے اللہ سے معافی صرف مانگنا سکھایا ہے کہ ہم اگر اس کا ایک چارٹ بنانا چاہیں، فہرست بنانا چاہیں تو وہ فہرست یا چارٹ ہی بہت لمبا ہوگا۔ آپ اگر مولا علی علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، یا پھر امام زین العابدین یا دیگر اماموں کی ان کے بعد کے آپ دعائیں دیکھیں تو مطلب بس آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اتنا سلیقہ اور اتنا طریقہ سکھایا، اس طرح سے ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہم کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اس طرح سے گناہگار بھی ہو۔ ورنہ عام طور سے ہر آدمی کا یہ ایسا یعنی ضمیر ہوتا ہے یا عام آدمی کی ایک سوچ یہ ہوتی کہ وہ گناہگار ہے ہی نہیں، اپنے کو ہم سب پاک صاف بہت دھلا ہوا سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ان دعاؤں کو پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور کتنا طرح سے گناہگار۔ دوسری بات جو اس دعا سے ظاہر ہوتی وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام یا دیگر امام ہوں، ان کا دل بہت بڑا تھا، وہ دشمن کو بھی معاف کرنے کو تیار تھے۔ وہ ہر اس انسان کو کہ جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا یا جس نے ان کی حتی توہین کی، اس کو بھی وہ معاف کر دیتے تھے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابن ملجم جو کہ حضرت علی علیہ السلام کا قاتل تھا، اس کو انہوں نے شربت پلوا دیا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ یعنی بچا ہوا کچھ، اپنے حصے کا شربت اس سے دلوایا کہ لے جاؤ قیدی کو یہ شربت پلاؤ۔ تو کل ملا کر کے ہمیں ان لائنز پر سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ایک انسان اتنا عظیم، اتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ایک کو معافی نہ صرف معاف کرنے، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو تیار ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں دعا کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے امام دوسروں کو کس طرح سے معاف کر رہے ہیں اور معاف کرنے کی قیمت اللہ سے کیا وصول رہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وَاقْصِرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ۔ جب بھی کسی حرام کام کے لیے میرا دل چاہے، میری خواہش پیدا ہو، اس خواہش کی کمر توڑ دے میرے مالک۔ اس سے اچھا جملہ کیا ہو سکتا تھا، اس سے اچھی تعبیر کیا ہو سکتی تھی کہ خواہش کی ہی کمر توڑ دے، اٹھنے ہی نہ دے، میری خواہش کو سر ہی نہ اٹھانے دے۔ وَاصْوِ حِرْصِي عَنْ كُلِّ مَأْثَمٍ۔ اور جب کسی گناہ کے لیے میرا دل چاہے اور میرے دل میں لالچ پیدا ہو، حرص پیدا ہو، تو اس حرص کو ہی مٹا دے، جڑ سے اسے مٹا دے، اس لالچ کو ہی مٹا دے۔ وَامْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ۔ اور ہاتھ میرے روک لے، زبان میری روک لے، خیالات میرے روک لے جب میں کسی مومن یا مومنہ کو یا مسلم اور مسلمہ کو اذیت پہنچانے لگوں۔ روک لے مجھے، تو دیوار بن کے کھڑا ہو جائے، میں کسی مومن کو یا کسی مسلم کو اذیت نہ پہنچانے پاؤں، تکلیف نہ پہنچانے پاؤں۔ اللہم وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا حَضَرْتَ عَلَيْهِ۔ اے میرے مالک، اب آتے ہیں دوسرے پیراگراف میں امام اور دوسری طرح کی بات کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، تیرے جس بھی بندے کو تیرے
जितने भी बंदे हैं उनमें से बहुत सौ ने मुझे शायद तकलीफ़ पहुंचाई हो। इमाम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तेरे जिस बंदे से मुझे कोई ऐसी चीज़ या ऐसी तकलीफ़ पहुंची कि जिससे तूने मना किया था, उस बंदे को कहा था कि मुझे या किसी भी मोमिन को तकलीफ़ ना पहुंचाए, लेकिन उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। वंतहका मिन्नी मा हजरत अलैहि, और उसने मेरी मुखालफत की, हालांकि उस मुखालफत से तूने मना किया था। तरह से यहाँ पर मिन्नी 2 बार आया, इसको समझाने की ज़रूरत है। जिस किसी बंदे से मुझे कोई तकलीफ़ पहुंची, हालांकि उस बंदे को तूने मना किया था तकलीफ़ पहुंचाने से, या जिस किसी बंदे ने मेरी मुखालफत की, हालांकि तूने मना किया था उसे कि तू मुखालफत किसी की ना करना। फ़मज़ा बिज़ुलामती मय्यतन, अब यहाँ पर आकर के इमाम कह रहे हैं, और उसने मुझे अजियत पहुँचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और उसके बाद वो तकलीफ़ पहुँचाने के बाद इस दुनिया से चला गया, मर गया। मुझको मेरे ऊपर जुल्म करने के बाद, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के बाद मर गया। औ हसलत ली क़िबलहु हय्यन, या फिर मैं उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत करूँ इस ज़िंदगी में ही, इससे पहले ही बात ख़त्म हो गई, यानी वो चला गया। फ़ग़फ़िर लहू मा अलम्मा बिही मिन्नी, वो तो बेचारा मर गया मुझे अजियत देने के बाद, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के बाद, मुझ पर जुल्म करने के बाद वो मर गया। अब इमाम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये मेरे मालिक उसे माफ़ कर दे, मा अलम्मा बिही मिन्नी, जो उससे मुझे तकलीफ़, जो अजियत पहुँची उसकी वजह से उसे माफ़ कर दे। वाफ़ु लहू, अभी तो माफ़ करने कह रहे हैं, आगे इमाम इससे बहुत अच्छी बात कहेंगे। वाफ़ु लहू अम्मा अदबरा बिही अन्नी, और उसको माफ़ कर दे जो वो करके, जो मेरे साथ बुरा सलूक करके वो उसने पीठ फेर ली और भूल भी गया, तो इस बात पर उसे माफ़ कर दे। हालांकि वो भूल गया, उसने तकलीफ़ दी थी मुझ पर जुल्म किया था, लेकिन उसे माफ़ कर दे। वला तक़िफ़हु अला मर्तकबा फ़िय्या, और अब मेरे मालिक अब तो मर चुका है वो, इसलिए अब उससे पूछताछ ना करना, उसने जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाई थी उस बारे में उससे पूछताछ भी ना करना। अरे बाप रे बाप, सोचता हूँ मैं कि इमाम का दिल कितना बड़ा था। ये वो इमाम है जो करबला से अज़ियतें देख करके पूरे रास्ते करबला से कूफे का जिंदान, और फिर कूफे से शाम, और शाम के जिंदान, और फिर कौन सा ऐसा जुल्म नहीं हुआ था जो देख के ना आया हो और जो इसने सहा ना हो। उसके बाद ये जुमले कह रहा है, ला तक़िफ़हु अला मर्तकबा फ़िय्या, ये मेरे मालिक अब तो वो मर गया, उससे पूछताछ ना करना उन गुनाहों, उन जुल्मों के बारे में जो उसने मेरे ऊपर किए। वला तकशिफ़हु अम्मा इक्तसब बी, और इससे भी बड़ी बात कह रहे इमाम, अब तो ये मेरे मालिक मर गया वो, इसलिए अब ज़ाहिर भी ना करना उसके उन जुल्मों को कि जो उसने मेरे ऊपर किए, यानी उनको ज़ाहिर होने से भी रोक देना, पता भी ना चले, पर्दा डाल दे उसके ऊपर। वजअल मा समहतु बिही मिनल अफ़्व अन्हुम, अब यहाँ से इमाम इतनी बड़ी माफ़ी दे रहे हैं, दुश्मन को समझ लिए, एक ज़ालिम को माफ़ी दे रहे हैं, अब एक कीमत चाहते हैं, और क्या कीमत है देखिए वाक़न। वजअल मा समहतु बिही मिनल अफ़्व अन्हुम, जो उन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई और उस पर जो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, और बहुत खुले दिल से माफ़ कर दिया, तो इस माफ़ी के लिए, इस माफ़ी को, अभी रुकिएगा, अभी यहाँ पर इमाम एक जुमला और कह रहे हैं, इस माफ़ी को नंबर 1। दूसरी चीज़, वतबर्रअतु बिही मिनस्सदक़ति अलैहिम, और ये जो मैंने खुशी खुशी माफ़ करके एक सदका निकाला है। एक बात तो यहाँ ये भी ध्यान रखिए, माफ़ करना भी इमाम कह रहे हैं सदका होता है, किसी को माफ़ कर देना सदका है। हम लोग बड़े ही तंग नज़र समझते हैं कि जो पैसा, वो जो 10 रुपया $10 निकाला, बस वही जो है वो
صدقہ ہے، نہیں معاف کرنا کسی کو بھی صدقہ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے اسے کھلے دل سے معاف کیا اور یہ جو میں نے خوشی خوشی صدقہ نکال دیا، تمام جن لوگوں نے مجھے ستایا تھا، اس کی قیمت دے دے۔ کیا قیمت ہے؟ ازکا صدقات المتصدقین، اس کو سب سے بہترین صدقہ بنا دے۔ بس اب اتنا تو کر دے، میں نے صدقہ دیا ہے، لیکن اب جتنے لوگوں نے آج تک صدقہ نکالا تھا اس میں سب سے بہتر میرا صدقہ بنا دے اسے۔ وعلی صلاۃ المتقربین، اور جو تیرے بڑے قریبی بندے ہیں، تیرے انبیاء، تیرے اوصیاء، پیغمبر آخر اور امیر المومنین اور سارے خود امام کے گھر والے، وہ سب کے سب اللہ کے قریبی بندے، ان میں بھی سب سے بہتر صلہ، سب سے بہتر جزا، سب سے بہتر ریوارڈ جس کو دیا گیا وہ مجھے بھی دے دے۔ میں نے اتنا بڑا صدقہ نکالا، سب سے میرے اول تو میرے صدقے پر ایک ٹیگ لگا دے کہ یہ بیسٹ صدقہ تھا، اس کے بعد اس صدقے کا ریوارڈ مجھے دے یہ کہ ان تمام لوگوں میں، تمام انبیاء و مرسلین و اوصیاء میں سب سے بہتر صدقہ، سب سے بہتر صلہ مجھے دے۔ وعوضنی، ایک اور چیز مانگ رہے ہیں قیمت کے طور پر، وعوضنی من عفوی عنہم عفوک، ابھی تو میں نے انہیں معاف کر دیا، اپنے ان لوگوں کو اپنے دشمن نہ کہیں تو کم سے کم ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس معافی کا عوض، اس معافی کا بدلہ مجھے چاہیے، اور وہ بدلہ یہ ہو کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے ان کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے۔ وَمِن دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتَكَ حَتَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ، اور جو میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، ان کے مرنے کے بعد بھی میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس دعا کا عوض، اس دعا کا بدلہ یہ ہو کہ تیری رحمت ہو۔ میں نے ان کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں تو میرے اوپر رحمت نازل کر۔ حتی یسعد کل واحد منا بفضلک، یہاں تک کہ ہر انسان ہم میں سے، اب یہاں پر کل واحد کہا ہے، ہر انسان ہم میں سے کیا ہو جائے؟ خوش نصیب بن جائے تیرے فضل کے ذریعے، کوئی ایسا نہ رہے کہ جس کے اوپر تیرا عذاب آئے۔ اب اس سے بڑھ کر سعی صدر والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ وَيَنْجُو كُلُّ مِنَّا بِمَنِّكَ، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نجات پا جائے تیرے احسان کے ذریعے، ہم سب نجات پا جائیں۔ اللہم وَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ عَبِيدِكَ أَدْرَكَهُ مِنِّي دَرْكٌ، اب الٹا بول رہے ہیں امام یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی، ویسے ہو سکتا ہے میں نے بھی کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہو، تو فرما رہے ہیں تیرے جس بندے کو میری وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچی ہو، او مسہ من ناحیتی اذن، یا میری طرف سے اسے کوئی اذیت ہوئی ہو، او لحقہ بی او بسبب ظلم، یا پھر میری وجہ سے میں نے سیدھے ڈائریکٹلی اس پر ظلم کیا ہو، سیدھے سیدھے بلا واسطہ اس پر ظلم کیا ہو، او بسبب، یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہو گیا ہو، میں سبب بن گیا، میں ذریعہ بن گیا، انڈائریکٹلی اس پر میری وجہ سے ظلم ہوا، فَفُتْتُهُ بِحَقِّهِ، تو اے میرے مالک، اور پھر اس کے بعد میں اس کا حق نہ ادا کر سکوں، جیسے ہی میں نے اس کے پر ظلم کیا، اس کا ایک میرے اوپر حق بن گیا کہ میں اس سے معافی مانگوں اور حق ادا نہ کر سکوں، او سبقتہ بمظلمۃ، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، اس کی رضایت، اس کی خوشنودی حاصل کر سکوں، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کیا ہو؟ فصل علی محمد وآلہ، بیچ میں صلوات لگا دی امام نے، تو پھر پہلے تو محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیج، فَأَرْزِهِ عَنِّي مِنْ وُجْدِكَ، اگر میں مر جاؤں، اگر میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں تو اس کو تو، جس کے اوپر میں نے ظلم کیا، اس کو تو مجھ سے راضی کر دے، من وجدک، تو کیسے راضی کرے گا میں یہ بتائے دے رہا ہوں، تو اپنے خزانے سے کچھ اسے دے دے، کوئی چیز دے کر کے اسے مجھ سے راضی کر دے۔ وَأَوْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِكَ، اور کسی طرح سے بھی ہوئے میرے مالک، میرے اور اس کے بیچ میں تو پڑ جا اور اس کا حق ادا کر دے۔ ہاں، ہو سکتا ہے میں نے اس سے کوئی پیسہ لیا ہو، نہ دیا ہو سکتا ہے اور کوئی حق ہو جو بنتا ہو، اے میرے مالک وہ حق تو ادا کر دے۔
یہ آپ کو بتا دیں یہاں پر بات روک کر کے کہ بعض روایات کی بنا پر یہ ثابت ہے کہ ایسے جو حقوق ہیں جو انسان کے انسان پر بنتے ہیں، میں نے مثلا کسی سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، کسی کی غیبت کی تھی اس سے جا کر کے معافی نہیں مانگی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے حقوق ہیں ان میں دو ہی ایسے ہو سکتے ہیں ذاتیں کہ جو ہم کو چھٹکارا دلا سکتی۔ ایک امام زمانہ علیہ السلام، ہم کو ان سے دعا کرنی چاہیے، مولا ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لوگوں کے بہت سے حق ہیں ہم پر، اے مولا ہمارے اور اس انسان کے بیچ میں پڑ جائیے، ہمارے اور اس جانور کے بیچ میں پڑ جائے جس کو میں نے ستایا، ہمارے اور اس کیڑے مکوڑے کے بیچ میں پڑ جائے جس کو میں نے اذیت دی، اے مولا اس کے حق کو ادا کر دیے، اس کو مجھ سے راضی کر دیے کسی بھی طرح سے، اور ہے ایسا کہ امام راضی کروا دیں گے۔ دوسرا یہ کہ خود خدا بیچ میں ہمارے اور اس انسان کے پڑ جائے اور اسے راضی کر دے۔ یہ میرے مالک امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ اور قسم، ایسے تمام لوگوں کو ہم سے راضی کر دے جن کا حق ہم پر بنتا ہے، اور ایسے تمام لوگوں کو سے ہمیں راضی کر دے کہ جن پر ہمارا حق بنتا ہے۔ ثم قنی ما یوجب لہ حکمک، اے میرے مالک پھر ہر ظلم کرنے کے بعد ایک عذاب، ایک سزا تو طے ہو ہی جاتی ہے، تو امام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ جو سزا بن گئی، میں نے کسی کو اذیت دی، کسی جانور، کسی کیڑے مکوڑے، کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچائی، تو اگر میرے اوپر کوئی سزا واجب ہو چکی ہے تو میرے مالک اس سزا کو روک لے۔ وخلصنی بما یحکم بہ عدلک، اور تیرے عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ تو مجھے سزا دے کیونکہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن مجھے نجات دیتے ہیں میرے مالک۔ ہاں تیرا عدل یہی کہتا ہے، تیرا انصاف یہی کہتا ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن مجھے تو ہی بچا سکتا ہے اپنے عدل سے۔ فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَقِلُّ بِنِعْمَتِكَ، اور اے میرے مالک میری طاقت دیکھ، میں کیا ہوں، ایک کیڑے مکوڑے جیسا بھی تو نہیں ہوں اس پوری کائنات میں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ میں سے جو جہاز میں بیٹھے ہوں گے، جب اوپر چلا جاتا ہے جہاز تو نیچے کے لوگ کہاں دکھائی دیتے ہیں، پہاڑ ذرا ذرا سے دکھائی دیتے ہیں، تو اس وقت آپ سوچئے کہ جب آپ زمین پر تھے اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ویسے ہی یہ میرے مالک تیرے عذاب، تیرے عقاب کے سامنے میری کیا بساط ہے، کیا حیثیت ہے۔ وَإِنَّ طَاقَتِي لَا تَنْهَضُ بِسُخْطِكَ، میری طاقت اتنا نہیں کہ تیرے میں غضب اور غصے کو برداشت کر لے جاؤں، میری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوں اس پوری کائنات میں، میری کیا حیثیت ہے، اس پورے شہر میں نہیں کوئی حیثیت ہے، تو پھر کائنات تو چھوڑ ہے میرے مالک، کوئی حیثیت نہیں کہ میں تیرے غضب اور غصے کو برداشت کر لے جاؤں۔ پھر سے یہاں وہ جملہ یاد دلا رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں، اے میرے مالک جو تیرا غضب اور غصہ ہوگا وہ ایسا ہوگا، وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تیرے غضب اور غصے کو، تیرے ریت کو تو زمین و آسمان، سارے کے سارے آسمان نہیں برداشت کر سکتے۔ ہاں ایک بار اگر اللہ واقعاً اپنا غصہ دکھائے تو یہ سارے ستارے آپس میں سب ٹکرا جائیں گے، سب ایسا عذاب تو وہ نہیں برداشت کرتے، میں کیا برداشت کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میرے مالک میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں نہ تو تیرا غضب، نہ غصہ، نہ تیرا عقاب۔ فَإِنَّكَ إِن تُكَافِنِي بِالْحَقِّ تُهْلِكْنِي، اگر یہی بات ٹھہری کہ تو مجھے برابر سے بالکل جو میرا ڈیو ہے، جو میرا حق بنتا اتنا ہی عذاب دے تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر تو نے یہ طے کر دیا کہ جتنے میں نے گناہ کیے، جتنا لوگوں کو اذیت دی، ظلم کیا، اسی کے برابر تو مجھے سزا دے، تو میری تو فیصلہ ہو چکا، یعنی طے بالکل کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغَمَّدْنِي بِرَحْمَتِكَ تُوبِقْنِي، اور اگر اے میرے مالک تو اپنی رحمت کی چادر مجھ پر نہیں اڑھائے گا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، اس لیے اپنی رحمت کی چادر میرے اوپر اڑھا دے۔ کچھ لائنیں اس دعا کی میں چھوڑ رہا ہوں، پھر ذرا سا پڑھتا ہوں اور پھر آخر میں ختم کروں گا۔ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي أُسْوَةَ مَنْ قَدْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ الْخَاطِئِينَ۔ کیا بہترین جملہ کہا ہے، اور میں سوچ رہا تھا اس کی مثال آپ کو کیسے دوں، بعد میں مجھے مثال یاد آ گئی۔ دیکھیے یہ جو بلڈر ہوتے ہیں نا، یہ جو گھر بناتے ہیں، یہ لوگ
بہت مان لیے 500 گھر بنانے ہیں تو ایک گھر یہ لوگ بناتے ہیں جس کو یہ ماڈل ہوم کہتے ہیں یا ماڈل ہاؤس کہتے ہیں. یہ سب سے بہترین وہ ہوتا ہے گھر, اور اس میں سب کچھ سجا کر کے اب جو نیا کوئی آتا ہے گاہک اس کو وہی گھر دکھاتے ہیں کہ بھئی جو اور بن رہے ہیں باقی 500 وہ ایسے ہی ہوں گے. ماڈل ہوم ہوتا ہے, ماڈل ہاؤس ہوتا ہے نا. تو اب امام اس طرح کی تقریباً بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اب تک تو نے بہت سے لوگوں کو معاف کیا, اس میں کوئی شک نہیں, بہت سے خطا کاروں کو معاف کیا, اور بہت سے خطا کاروں کو مسارع الخاطئین, ایسے ایک دم مسارے کہتے ہیں جہاں پر جو قتل گاہ ہوتی ہے یا جنگ جہاں لڑی جاتی, جہاں قتل کیا جاتا ہے, جو خطا کار لوگوں کے میدان جنگ تھا یا قتل گاہ تھی, کہے قتل گاہ سے تو نے کتنوں کو بچا لیا. اب تو ان کا قتل ہونا یعنی ان کے اوپر سزا, ان کو سزا ملنا یا ان کے اوپر عذاب آنا طے تھا, لیکن تو نے بچا لیا ان موقع پر. ایسے بہت سے تھے, ان میں کا ماڈل مجھے بنا دے کہ تو دکھا سکے سب کو کہ یہ دیکھو یہ سب سے زیادہ خطا کار تھا مگر میں نے اس کو معاف کر دیا. وجعلنی, مجھے بنا دے اسوۃ من قد انہضتہ بتجاوزک, وہ ماڈل مجھے بنا دے جس کو تو نے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دیا ہو, وہ ماڈل مجھے بنا دے. وخلصتہ بتوفیقک من ورطات المجرمین, اور اے میرے مالک تو اپنی خاص توفیق سے, تو خاص اپنے فیور سے, عنایت سے مجھے بچا لے. کس چیز سے؟ ورطات المجرمین. کس چیز سے بچا لے میرے مالک؟ مجھے جو پلائٹ ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, بس اب یعنی بالکل بس اب یعنی سزا ملنے ہی والی, اس سزا سے مجرمین کی بچا لے. تو خاص فیور دکھا اور بچا لے. تو مجھے ماڈل بخشا ہوا انسان بنا دے, تو سب کو دکھا سکے کائنات میں, دیکھو بھائی میں نے اس انسان کو معاف کیا تھا, اور پھر میرے جیسے بہت سارے معاف کیے جائیں کروڑوں اربوں, لیکن میں ماڈل بن جاؤں. فَأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ أَصَاوِرِ سُخْطِكَ. اب آگے بھی بات کر رہے ہیں کہ ایسا انسان بنا, ایسا ماڈل بنا جو تیرے عفو یعنی تیری معافی کے ذریعے آزاد کر دیا گیا ہو. کس چیز سے؟ من اثار سخط کا, تیرے غضب کی ہتھ کڑی سے. سوچیے آپ, اللہ کے ریت غضب غصے کی ہتھ کڑی جو ہمارے ہاتھ میں پڑی ہے اس کو اللہ توڑ دے. تو ایسا بنا دے. امام اپنے کو کہہ رہے ہیں ایسا ماڈل بنا کہ جس کی غضب, جس سے تو نے ہتھکڑی کو اپنے غضب کی توڑ دیا. وَعَتِيقَ صُنْعِكَ مِنْ وَسَاقِ عَدْلِكَ, اور مجھے وہ آزاد انسان بنا جس کو تو نے اپنے اب کی عدل لفظ استعمال کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آزاد انسان مجھے بنا کہ جس کو تو نے اپنے عدل و انصاف کے بندھن سے آزاد کر دیا. عدل و انصاف کا بندھن کیا مطلب؟ یعنی اگر عدل ہمارے ساتھ کرے اللہ, ایک کا بدلہ ایک, ٹٹ فار ٹیٹ والا حساب کرے, تب تو ہم کہیں نہیں ٹھہریں گے, فوراً ہمارے لیے طے ہو جائے گا جہنم میں جانا. امام کہہ رہے ہیں کہ تو عدل نہ کر, عدل کے بندھن سے ہمیں آزاد کر دے, تو ہم پر بس رحم کر, عدل نہ کر. بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے آخری سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اے میرے مالک, اے میرے رب, مجھ سے جو معاملہ کر رہا ہے نا تو وہ عفو کا, گزشت کا, معافی کا معاملہ کر. ولا تعاملنا بعدلک, اور مجھ سے عدل والا معاملہ نہ کر, مجھ سے برابری کا معاملہ نہ کر کہ میں ایک گناہ کروں تو مجھے تو ایک سزا دے دے, میں ایک اچھائی کروں تو مجھے ایک جزا دے دے. اگر ایسا تو نے برابری والا کیا, عدل والا معاملہ کیا, تو میں ٹھہرنے والا نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس تو بوجھ ہے گناہوں کا, اور نیکی ایک یا دو, شاید وہ بھی ٹوٹی پھوٹی, تو میں بچ نہیں سکوں گا. تو اے میرے مالک, بہت اچھا پیراگراف تھا کہ امام اپنے کو کہہ رہے ہیں مجھے وہ ماڈل انسان بنا دے جو تیرا بخشا ہوا ہے, اور کیسے تو نے بخشا ہے, کیسے تو نے آزاد کیا, اس کی آگے تفصیل امام نے بیان کی ہے. بس دعا کے آخر کی طرف چلتے ہیں. فَأَمَّا أَنْتَ يَا إِلَٰهِ فَأَهْلٌ لَا يَغْتَرَّ بِكَ الصِّدِّيقُونَ. اے میرے مالک, تو اس بات کا اہل ہے
کہ جو سچے لوگ ہیں، جو خلوص سے دل سے سچی نیت سے تیرے پاس آئیں، وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے پاس امید لے کر کے آئے ہیں کہ تو معاف کر دے گا، وہ بیچارے دھوکہ نہیں کھائیں کہ نہیں معاف نہیں کرے گا، ایسا دھوکہ نہ ہونے پائے۔ تو اس بات کا اہل ہے کہ اگر تو اس بات کا اہل ہے کہ اگر کسی نے تجھ سے امید لگائی تو تو ضرور معاف کرے گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نا امید وہ شخص لوٹ جائے۔ وَلَا يَيْأَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ، اور تجھ سے مجرم لوگ بھی نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ لِأَنَّكَ رَبُّ الْعَظِيمُ لَا يَمْنَعُ أَحَدًا فَضْلَهُ، کیونکہ تو عظیم رب ہے ہمارا، تو بہت گریٹ ہمارا رب ہے۔ الَّذِي لَا يَمْنَعُ أَحَدًا فَضْلَهُ، تو وہ ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی منع نہیں کرتا، کسی ایک مخلوق کو بھی منع نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ احسان نہیں کرے گا۔ وَلَا يَقْتَصِّي مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ، اور تو وہ ہے کہ جو کسی سے اپنا حق بھی پورا نہیں لیتا۔ یہ جملہ تو امام نے زبردست کہہ دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے ہم کو بنایا، ہماری پرورش کی، اور جو کچھ آپ اپنے بدن کے اندر دیکھتے ہیں، دل اور گردہ اور سانس لینے کا سب سسٹم اور سب کچھ، دماغ اور سب بہت بڑی، اب تو یہ کسی آپ ڈاکٹر سے پوچھئے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے بدن کے اندر، وہ سب سے لے کر کے اور اس کائنات، چاند ستارے، پہاڑ جھرنے، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ سب دینے کے بعد حق کیا بنتا تھا اللہ کا کہ ہم 24 گھنٹے بھی اس کے سجدے میں اگر پڑھ رہے ہیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن لیتا کتنا چھوٹا سا حق ہے، کہتا ہے بس 17 رکعت پڑھ لو سارے دن میں، بس پورے سال میں بس 30 روزے رکھ لو بس۔ تو کہہ رہے ہیں لا یستقصی من احد حقہ، اللہ کسی سے بھی اپنا پورا حق نہیں لیتا ہے۔ تعالی ذکرک عن المذکورین، تیرا ذکر تو بہت بلند ہے، کیا کوئی ذکر کرے گا؟ وتقدست اسماؤک عن المنسوبین، اور تیرے جتنے نام ہیں وہ اتنے زیادہ پاک ہیں، اتنے زیادہ مقدس ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ کیا کوئی اس کے بارے میں کچھ بیان کر سکے گا۔ وفشت نعمتک فی جمیع المخلوقین، اور تیری نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ظاہر ہیں ہر طرف تمام مخلوقات کے اندر۔ فلک الحمد علی ذالک یا رب العالمین، تو ان تمام چیزوں پر اے میرے مالک تیرا شکر ہے، اے میرے رب، اے رب العالمین، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ بات لمبی نہ ہو، التماس دعا کے ساتھ میں دعا کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔